بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رمضان المبارک کی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو ان سب دعاؤں کی جامع ہو؟ میں نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہے یہ دعا 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی ہوں، ایک مرتبہ آپ کے لیے، ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی کی تمام امت کے لیے اور ایک مرتبہ اپنے لیے۔ آپ سب اس دعا میں ضرور شامل ہوں اور آمین کہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وہ بلائی خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس برائی سے جس سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو ہی مددگار ہے اور تیرے ہی اختیار میں ہے خیر شر کا پہچاننا، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ کے سہارے کے بغیر ممکن نہیں بے شک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وہ بلائی وہ خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس برائی سے جس سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو ہی مددگار ہے اور تیرے ہی اختیار میں ہے خیر شر کا پہنچانا، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ کے سہارے کے بغیر ممکن نہیں ہے بے شک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے وہ خیر مانگتے ہیں جو تجھ سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس برائی سے جس سے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو ہی مددگار ہے اور تیرے ہی اختیار میں ہے خیر شر کا پہنچانا، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور عبادت کرنے کی قوت اللہ کے سہارے کے بغیر ممکن نہیں ہے بے شک۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کو میری یہ دعا پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے چچا کو نصیحت۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی دعا سکھا دیں جسے میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت طلب کیا کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کچھ دن ٹھہرا رہا، پھر میں دوبارہ گیا اور عرض کیا، اے اللہ کے
رسول مجھے کوئی دعا سکھا دے جسے میں اللہ سے مانگا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت طلب کیا کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ، میں آپ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت طلب کرتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سنی تو فرمایا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے ایسے عظیم نام کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے اور جو کچھ بھی مانگا جائے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ روزہ افطار کروائیں اور جبرائیل علیہ السلام کی دعائیں لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو حلال کمائی سے روزہ افطار کروا دیتا ہے، تمام رمضان کی راتوں میں فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کیا کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 9 رمضان المبارک یعنی آج کے دن کے تقدیر بدل وظائف بعد از نماز مغرب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ پورے اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو پڑھنا۔ پارہ نمبر 9 رکوع نمبر 15 سے 18 آخر تک تلاوت کریں۔ بعد از نماز عشاء یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین 3 مرتبہ۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت 3 مرتبہ۔ سورہ ملک، سورہ واقعہ اور سورہ الف لام میم سجدہ تلاوت کریں 1 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات قبول فرمائے اور آپ کو خاص رحمتوں سے حصہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب بھی کوئی بھی دعا کریں، عمل کریں تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔